بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب 22ویں پارے کی 2 جگہ کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت سورہ احزاب کے 71 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. سورہ احزاب کی 31 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہوگا. محترم حضرات، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موقع پر فرما برداری کریں. اور ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں. پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی ان کے لیے برباد ہوگی. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی اللہ بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. اور ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے جن پر اللہ کا غصہ، اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ گناہوں کے کیا نقصانات اور نیکیوں کے کیا فائدے ہیں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. اور یہ 2022 کا گویا یہ آخری جمعہ ہے. 2022 کا آخری جمعہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آخری جمعہ اللہ بہتر جانتا وہ کب آئے گا. 2022 ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد 2023 شروع ہوگا. دعا فرمائیے کہ گزرے ہوئے سال ہم نے جو بھی اچھائیاں کیا اللہ سے قبول فرمائے. انسان ہونے کے اعتبار سے
جو ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آئندہ آنے والا سال امن والا بنائے، سلامتی والا بنائے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و عافیت کا سال بنائے۔ ہر مصیبت، پریشانی، بیماری، حادثہ اور تکلیفوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، گناہ کا مطلب یہی ہے، میں ابھی آپ کے سامنے بتایا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ یہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، دنیا بھر کی مصیبتیں اور تکلیفیں آنے لگتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیکی کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نیکی کی وجہ سے چہرہ روشن ہوتا ہے، دل نور سے بھر جاتا ہے، جسم میں قوت دیتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حفاظت کرتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے روزی اور روٹی میں اللہ خیر و برکت دیتا ہے۔ نیکی کی وجہ سے اللہ صحت کی حفاظت کرتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اب نیکی کی وجہ سے کیا فائدے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ اب نیکی کے بعد برائی کا کیا ہے، کیا نقصان ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ بات بتانے سے پہلے بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، وقت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ایک مرتبہ چلے گیا پھر نہیں آتا، ختم ہو گیا، چلے گیا۔ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان دینے والا ثابت ہوگا۔ وقت اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مختلف اوقات کی قسم کھایا، صبح کی قسم، دوپہر کی قسم، شام کی قسم، اور کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں پر غور کرے۔ اب یہ کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح شام ہو رہی، ختم ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی شروع ہوا اور معلوم ہو رہا کہ آج ختم ہو جا رہا۔ اور پھر اس کے بعد وقت دیکھیے تین طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت جو گزر گیا، ماضی، وہ چلے گیا پھر نہیں آتا۔ دوسرا آنے والا، مستقبل جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آئندہ کیا حالت رہے گی، کیسے رہیں گے، کیا رہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا۔ اب جو چل رہا ہے ماحول، اب جو چل رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب جو چل رہا ہے اس کو بنانا، سنوارنا، کامیاب کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض۔ گزر گیا گزر گیا، آنے والا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو چیز ہمارے پاس چل رہی ہے اس کی ہم فکر کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں، اور آئندہ کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے کامیاب بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، گناہ کے 10 نقصانات ہیں۔ دیکھیے کئی نقصانات ہیں، میں 10 نقصانات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر یہ کالا دھبا پڑتا ہے۔ جیسا جیسا گناہ ہوتا جائے گا وہ دھبا بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا، آخر میں کیا ہوتا؟ دل کالا ہوتا تھا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دل ان کے عمل کی وجہ سے کالے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی اچھائی آ نہیں سکتی، کوئی اچھائی قبول نہیں ہو سکتی، اور آدمی کسی اچھائی کی طرف آ نہیں سکتا، بالکل غافل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب جیسا جیسا برائی کرتے جائیں گے اس کے دل کو گیا زنگ لگ گیا، کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ گیا تو ہم اسے صحیح استعمال نہیں کر سکتے، وہ جیسا فائدہ دینا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دل پر اگر رنگ لگ گیا، کالا ہو گیا، خیر کی، اچھائی کی کوئی توقع باقی نہیں رہتی۔ دوسری بات، جب اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ دیکھیے جو آدمی غلطی کرتا ہے،
جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے احل سخط اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو کیا کرے گا آدمی؟ کدھر جائے گا؟ تو گناہ کی وجہ سے اللہ کا غضب آتا، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ۔ جو آدمی اللہ کی یاد سے منہ موڑ کر غلط چیزوں میں زندگی کرتا ہے اس پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ جب شیطان قبضہ کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ جب کسی کا دوست شیطان بن گیا تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، گمراہ ہو گیا۔ چوتھی بات یہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان نافرمان غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ جہاں بھی آدمی جائے گا غافل ہے اور اسے سیدھی طرف آنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جدھر وہ جا رہا ہے ادھر مقرر کر دیتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو سکون چلے جاتا میرے بھائیوں، اطمینان ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد بے قراری، پریشانی، ساری چیزیں زندگی میں آتی رہتی۔ اب آپ دیکھتے جائیے یہ ساری زندگی میں الجھن اور پریشانی آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں تمہارے دل کو اگر سکون چاہیے، اطمینان اگر چاہے، اللہ کی یاد سے تم کو اطمینان ہوگا۔ اللہ کو یاد کیجئے، قرآن پڑھیے، دعا پڑھیے، تسبیح پڑھیے، ذکر کیجئے، جو بھی اچھے کام ہے کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ ورنہ ٹی بی پی، ڈپریشن، کولیسٹرول، اب دیکھتے جائیے کتنے قسم کے مصیبتیں اللہ بچائے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت سے سکون ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دل بیدار ہے، سکون نہیں ہے، میں سکون چاہ رہا ہوں، کوئی گانے کے ذریعے، کوئی فوج کے ذریعے، کوئی فلاں کے ذریعے، کوئی نافرمانی کے ذریعے سکون چاہ رہا ہے۔ نہیں، سکون آپ کو اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں آپ کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے نعمتیں چلے جاتی۔ میرے بھائیوں میں کیا بول رہا ہوں ذرا غور کرو، سوچو یہ چیزوں کی طرف۔ آدمی گناہ کی وجہ سے نعمتوں سے محروم ہو جاتا، اچھی اچھی نعمتیں آدمی چھٹ جاتی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے۔ جنت میں کیا کم تھا میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا مہمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا دیکھو جنت میں رہو، کھاؤ پیو، آرام سے رہو، لیکن فلاں فلاں جگہ نو انٹری کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ جگہ نہیں جانا۔ وہ کون سی جگہ کیا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، حکم اللہ کا ہے۔ بات یہاں پہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا، نہیں کرنا، بس ختم ہوگی بات۔ کیوں، کدھر، کیا، وہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ حضرت آدم سے کہا گیا شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے پیچھے لگے رہے گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بیچارے اس کے جال میں پھنس گئے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزوں کے پیچھے آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنت چلے گئی، جنت کی نعمتیں چلے گئی، جنت کی زندگی چلے گئی، دنیا میں بھیجا گیا۔ اب بعد میں جب وہ معافی چاہے تو اللہ معاف کر دیا، لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ نعمت چلے گئی، پھر اس نعمت کو لینا ہے تو پھر اچھے کام کرو، پھر نیکی کرو، اس کے بعد وہ تمہارے کو نعمت ملے گی۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ چھٹی بات، گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا۔ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے
رزق آپ کے دروازے پر آ جاتا، بس اب لینا رہتا ہے۔ آدمی کی غلطی کی وجہ سے رزق چلے آتا، نوالا آپ کے دسترخوان پر آ گیا، منہ تک آنا ہے، لیکن کوئی نافرمانی کی وجہ سے وہ منہ میں نہیں جاتا، باہر چلے آتا، نکل گیا۔ اور اس کے بعد اوقات ہوتا، دیکھیے کوئی چیز آ گئی، بازار میں آ گئی، کوئی چیز آپ لینے گئے، لینے دینے میں مول تول میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، رزق آپ کے پاس آ گیا مگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے سوچنا میرے سے کیا غلطی ہے، میں کیا غلطی کرا، وہ غلطی کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی۔ اور آپ بعض اوقات سامنے آ گئی چیز، بازار میں آپ گئے چیز لینا ہے، آپ لینے دینے میں کچھ فرق آ گیا، چیز آپ تک آ گئی، دروازے تک آ گئے، سب آگے، کسی کی وجہ سے چلے گیا، تو آدمی دیکھتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں نہیں، سوچنا میری غلطی کیا ہے، میں کیا گناہ کرا، وہ گناہ کی وجہ سے رزق چلے گیا۔ اور ایک بات یہ ہے، گناہ کی وجہ سے آٹھویں بات یہ ہے، آدمی میں شرم و حیا ختم ہو جاتی، بے حیا بن جاتا، جیسے جانور زندگی کرتے ہیں، شرم و حیا کوئی چیز نہیں ان کے پاس، ویسا انسان میں آ جاتی۔ جو غلط کام ہے آدمی غلط نہیں سمجھتا، شراب، جوا، زنا، گانا بجانا، جو چیزیں ہیں غلط ہیں، گناہ ہے، لیکن آدمی اس کا اتنا عادی ہو جاتا کہ اسے عیب نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ غلط کام ہے، ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیے کوئی ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے، وہ نہیں پینا وہ نہیں بتا رہا ہوں، وہ مسئلہ الگ ہو گیا۔ اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں غلط ہے، مثلا میں آ رہا ہوں، مجھے دیکھتے ہی وہ کیا کرتا ہے، سگریٹ فوری چھپا لیتا، جیب میں ڈال لیتا، ارے جیب جلیں گا نا تیرا، وہ نہیں، دوسرا نیچے پھینک دیتا، کیوں بھائی آپ پی رہے ہیں، پیو، میرا کیا ہو رہا، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے۔ بڑے لوگوں کو دیکھ کر، کسی کو دیکھ کر نہیں کرنا، پھینک دیا، مطلب یہ ہو رہا ہے آدمی شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، گانے بجانے ہیں، آدمی عیب نہیں سمجھتا، 24 گھنٹے فون چلتے رہتا۔ آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ میاں بیوی کے ہاتھ میں ایک فون، میاں کے ہاتھ میں ایک فون، بیوی ایک طرف پلٹ کے، شوہر ایک طرف پلٹ کے سوتے رہتا، انہیں پوری رات فون میں گزارتا، انہیں پوری رات فون میں گزارتی، اگر کوئی بات کرے بات ٹمپریچر آسمان تک چلے جاتا۔ اب زندگیوں میں اختلاف، ناگواری، بہت سے غلطیاں دیکھیں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی، اور بچے 24 گھنٹے آج بچوں کو کم ہے، تو یہ برائیاں عام ہوتی چلے جاتی۔ اس کے بعد 9ویں بات یہ بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی برکتوں کو چھین لیتا، نہ گھر میں برکت، نہ عمر میں برکت، نہ زندگی میں برکت، نہ بچوں میں برکت، ایک تو سکون چلے گیا، رزق چلے گیا، برکت چلے گئی۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر جگہ مصیبت 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 مصیبت، مہنگائی بڑھی، پریشانی بڑھی، سب کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے، اسے برا کہتے، آدمی یہ نہیں سوچتا میری کیا غلطی ہے، میری غلطی کیا ہو رہی ہے۔ اب وہ غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے تو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ میں اگر غلطی کرا، میری برائی کا اثر میری بیوی پہ پڑتا، میرے بچوں پہ پڑتا، میرے نوکروں پہ پڑتا، میرے جانوروں پہ پڑتا، میری سواری پہ پڑتا۔ آپ کی سواری ہے، ماشاءاللہ اچھی گاڑی ہے، آپ کو جانا ہے، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ نہیں ہوتی، حالانکہ اچھی گاڑی ہے، آدمی مار رہا کک مار رہا کک، گاڑی الٹا کک مارتی آپ کو، کیوں؟ آدمی اٹھا کے دیکھتا، گاڑی کو پلٹا کے دیکھتا، کیا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تو غلطی کر رہا ہے، تیری اللہ سے نافرمانی ہو رہی ہے، اس واسطے
یہ سواری تیرے استعمال میں آنے میں بھی پسند نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیے گناہ کا اثر، اور گناہوں کا ایک اثر ہوتا، ایک آدمی پر اثر ہوتا ہے، اور آدمی اگر غلطی کرا تو اس کی سزا اس کو، اللہ ایک آدمی کی وجہ سے پوری جماعت کو سزا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ ہاں جماعت کی طور پر، پورے طور پر قحط ہے، مہنگائی ہے، گرانی ہے، ظالموں کا تسلط ہے، بیماریاں۔ دیکھیے بیماریاں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ بیماریاں کیا واقعی بیماریاں ہیں یا اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، پاگل بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، حقیقت ہے۔ احتیاط کر لو، احتیاط کر لو۔ اب اس کے بجائے دیکھیں بار بار آ رہی ہے، اور وہ بیماری بھی صورتاً دیکھ کر آتی، صورت دیکھ کر آتی، تمہاری صورت دیکھ کے، اس کی صورت دیکھ کے، اس کی صورت دیکھ کر آتی۔ حقیقت ہوں گی، اس کے انکار نہیں ہے۔ احتیاط کر لو، بیماریوں کی جگہ مت جاؤ، احتیاط کر لو۔ مگر اس کی وجہ سے بیماریاں، ہمارے اعمال کیسے ہیں وہ دیکھیے، ہمارے نمازیں کیسی ہیں، دین کے معاملے میں کیا ہے، کیا حال ہے ہماری نمازوں کا، کیا حال ہے ہمارے دین کا، کیا ہے ہمارے نمازیں چلتی رہیں، ہم اگر نماز کے پابند رہیں، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کچھ کر سکے، ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جب آدمی نیکی کرتا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر وہ جم گئے، کیا مصیبت بھی آئی، کیا تکلیف بھی آئی، اسے وہ برداشت کرتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، بات بتائی جا رہی، دیکھو اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے، اللہ کے فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت دے گا، اور اللہ تمہارے روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد تمہیں ہر قسم کے دشمن کے ڈر سے، خوف سے اللہ تمہیں بچائے گا، ہر قسم کی پریشانیوں سے۔ یہاں پہ بتایا، دیکھیں ایمان، اب یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، اور ہمیشہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں سکون دے، عافیت دے، اطمینان دے۔ آپ دعا کرتے رہیے۔ اب کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمتیں اترتے جائیں گی۔ جب اللہ کی رحمتیں اتریں گی تو ہر قسم کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا کہ مولانا میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ دوسرا آدمی آیا، بولا کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ میرے حق میں دعا کیجیے۔ بتایا جاؤ اللہ سے مغفرت طلب۔ تیسرا آدمی آیا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہے، بتایا جاؤ مغفرت طلب۔ بیمار ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، بے اولاد ہے، ہر ایک کے لیے انہوں نے کہا تم اللہ سے معافی چاہو۔ کسی بیٹھنے والے نے کہا کیا بھی بیمار کو بھی آپ بولے مغفرت چاہو، بے روزگار کو بھی وہی بولے، غریب آدمی کو بھی وہی بولے، اولاد نہیں ہے اسے بھی کہا کیا مغفرت چاہو۔ میں میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں بھائی، اللہ کہہ رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، اللہ تمہارے پینے کے پانی کا انتظام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ گرانی کو ختم کریں گے۔ دیکھیے، اور استغفر اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے،
اللہ تعالیٰ دیکھیے رزق میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، پریشانیاں جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ سے معافی مانگنے میں اللہ راضی ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات۔ اللہ اگر راضی ہو گیا الحمدللہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں میرے بھائی، اللہ کی رضوان۔ اب میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ ایک دعا کرتے رہیے، دعا کیجئے، دعا ہر چیز کا علاج، بیماری، پریشانی، گرانی، مہنگائی، ہر ایک کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ دوسری بات، اللہ سے عافیت کا سوال کیجئے، جو بیماریاں فلاں ہیں جن کے خطرے بتائے جا رہے ہیں، اللہ بچا، اللہ تو میری حفاظت کر، میرے گھر والوں کی حفاظت کر، میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی حفاظت کر۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، دنیا میں بھی پریشان رہے گا، آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ اب میں یہاں پر بات اپنی میں مختصر کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری جماعت بہت تھکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں اتنی تھکن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ بتائیں گناہوں کے نقصانات، ارے چھوڑو، ہمارے لیے نہیں ہیں، نیکیوں کے، ہمیں تو بہت بڑے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ شیطان لوگوں کو ایسے ہی دھوکے میں ڈالتا۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اپنا جائزہ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ حساب و کتاب لے گا، اس سے پہلے تم اپنا حساب لو، جائزہ لے لو، روزانہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ گزرے ہوئے سال جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، آئندہ آنے والے سال ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے بھی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے رہیے، اور اچھے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھیے۔ دو باتوں کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قاضی پورے کے علاقے میں الحمدللہ ایک مسجد کے لیے بات چیت کی گئی ہے، وہاں مسجد بھی رہے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدرسہ بھی رہے گا۔ یہ سب نیکی کے کام ہیں میرے بھائی، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ دیکھیے ہماری جماعت میں کتنے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، کتنے لوگ ایک چلے گیا، روزانہ دیکھیے کیفیتیں آ رہی ہیں، اور گویا جماعت کے اندر بزرگ لوگ جو ہیں دیکھیے کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ موت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ دیکھیے اب گزشتہ مہینے میں بھائی عبدالحق کا انتقال ہو، اس سے پہلے بھائی عبدالقدیر کا ہو، اس سے پہلے جماعت کے کئی بزرگوں کا انتقال ہوا۔ وہ چیزیں کیا ہے، عبرت ہے، جب ان کا وقت آ گیا وہ چلے گئے، ہمارا بھی ایک وقت ہے، مگر یہ دعا کرنا اللہ ہر چیز سے بچا کے رکھ، سلامتی عطا کر، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اللہ جب بلا لے تو ایمان کی موت دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے۔ اس وقت جو لوگ اللہ کے پاس چلے گئے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھرے، کرور سکون عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی عبدالعلیم صاحب نے درخواست کیا ہے کہ ان کی سالی کینسر کے مریضاں ہیں، اور بچہ بھی کوما میں مبتلا ہے۔ یہ دوستو یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں ہمارے لیے عبرت ہے۔ دعا کیجئے گا کہ ہمارے پاس دعا ہے، جو بھی بیمار ہیں، جتنے لوگوں نے درخواست کیا ہے یا جن کے گھروں میں بیماریاں پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، ہر قسم کی
پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو بیماریوں میں چاہے وہ کوئی بھی بیماری بہرحال بیماری اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ہماری نوکریوں میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہے کہ قاضی پورہ الحمدللہ ہمارا علاقہ ہے، ماشاءاللہ وہاں کی اکثریت ہمارے لوگوں کی اکثریت، وہاں پر ایک ایسی مسجد جہاں پر توحید کا اعلان، توحید کی شمع بلند کی جائیں، بدعتوں کے سلسلے میں آواز اٹھائی جائے، ایک توحید کا سنٹر انشاءاللہ اللہ بنانے والا ہے، دعا کیجیے اللہ آسان فرمائے۔ اور یہ سب دین کے کام آپس کے ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے، ایک دوسرے کے مدد سے ہوتے۔ مثلاً میں اپنی عقل کو لگاؤں گا، آپ اپنے وقت کو لگائیں گے، ایک آدمی اپنا پیسہ دے گا، ایک کام ایک ہی آدمی پورا نہیں کر سکتا، جب 4 آدمی مل کے ہاتھ بجائیں گے تو تھالی بجے گی۔ اب ہر ایک آدمی اپنے تجربے کو پیش کرے، ایک آدمی مشورہ دے، ایک آدمی مفید بنائے، ایک آدمی پیسہ دے۔ اور یہ پیسے ایسے ہیں دوستو، ایک پیسہ بھی ہم دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہو۔ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمارے بہت سارے لوگ چلے گئے، ان کی نیکیاں ساتھ گئی، انشاءاللہ ان کی نیکیاں ان کے لیے درجات کو اونچا کریں گی، اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں نیکیوں کو قبول کرے گا۔ ہم بھی رہیں یا نہ رہیں، جو کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مفید ہوگی، ہمارے بچوں کے لیے مفید ہوگی، اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائے گی۔ الحمدللہ 1.25 کروڑ کا پروگرام ہے، اب اس میں اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی تعاون، اللہ کی مدد کے بعد آپ لوگوں کی غیرت ایمانی، الحمدللہ اب تک سمجھیے 30 لاکھ روپے الحمدللہ ادا کر دیے گئے، اب باقی ادا کرنا ہے، سب کوشش کریں گے۔ آج ہے دیجیے، کل یہ مال نہیں رہتا، کل ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کوئی چیز نہیں لے کر جاتا، جو نیکی لے جائیں گے وہ ہوگا، اور کوئی نیکی ہم کرے، اللہ کے بندے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو وہی نیکیاں ہمارے لیے انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ 2 باتیں میں نے بتایا، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا کرے، جو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں اللہ نصیب فرمائے، ہر گناہ سے بچائے، نیکی میں اللہ آگے بڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اچھے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ میں نے بتایا کوئی تعاون کر دیے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو گیا تعاون ہو گیا، کرتے رہیے، اللہ کو کوئی بھی نیکی پسند آ جائے انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی۔ الحمدللہ آپ جیسے غیرت مند لوگوں کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، اگر جماعت کے لوگ توجہ دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دیجئے، کل انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف چلنے والی چیزوں سے اللہ بچائے، ہر مصیبت، آزمائش، بیماری اور تکلیف سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم وجعلنا من واغزل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر.